بسم اللہ الرحمن الرحیم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين سوائے الا المتقین، سوائے پرہیزگاروں، ان کی دوستیاں ویسے ہی قائم رہیں گی اور گہری ہو جائے گی۔ ان کو کیا کہا جائے گا؟ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی آج تمہیں کوئی غم آئے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اے میرے بندو، نہ تمہیں آج کوئی خوف ہے اور نہ آج تمہیں کوئی غم ہے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور سرکش نہیں تھے، سر تسلیم خم کر دے، داخل ہو جاؤ تم اور تمہارے ازواج جنت میں خوشی کے ساتھ، تحبرون، یعنی کوئی نہ تمہیں خوف ہے نہ کوئی غم ہے، سب کچھ ختم، آج مکمل خوشیوں میں خوشیاں کرتے ہوئے، خوشی کی حالت میں تم بھی تمہارے ازواج بھی ظاہر ہے جو نیک بیویوں کے شوہر اور شوہریوں کی بیویاں، ورنہ شوہر ہو سکتا ہے جہنم میں ہو، بیوی جنت میں ہو، فرعون جہنم میں یا پکا، حضرت آسیہ جنت میں۔ تو یہ وہ ازواج ہیں کہ جو اچھے ازواج تھے۔ تم بھی اور تمہارے ازواج بھی خوشی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ان کے سامنے سونے کے برتن اور جام پھیرائے جائیں گے، یعنی وہ جو غلمان ویٹرز ہوں گے جنت کے، وہ ان کے درمیان میں طواف کرتے پھرتے ہوں گے، ساری چیزیں اٹھا کر آپ کو کچھ چاہیے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ سونے کے برتن اور جام پھیرائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفسوں کو خواہش ہوتی ہے، ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کی نفسوں کو خواہش ہوتی ہے اور جس سے آنکھیں لذت حاصل کرتی ہیں۔ بعض چیز ہوتی ہے دیکھ کے لذت آتی ہے، انسان کو آنکھ ہٹانے کا جی نہیں چاہتا وہاں سے، یعنی اللہ تعالیٰ توصیف وصف بیان کر رہا ہے جنت کا، یہ سب کچھ وہاں موجود ہوگا۔ اور پھر کیا کہا جائے گا؟ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اب یہ ٹیمپرری نہیں ہے، اب تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں پہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے ان اعمال کے صلے میں جو تم دنیا میں کرتے، بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے تم اس کے وارث بنے ہو جو تم وہاں پہ کرتے۔ اب آپ خود سوچیں کون سے اعمال ہیں جو جنت کا وارث بناتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال کون سے ہیں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں اور کون سے دوسرے۔ اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے، اور یعنی اس جنت میں جس میں تم آگے ہمیشہ رہنا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ جنتیوں کا اور ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا اور بتایا گیا کہ تم نے جو اعمال کیے تھے اس کی وجہ سے تم اس کے وارث بنے ہو۔ اس کے بعد دوسرے گروپ کا تذکرہ، یعنی وہ بشارت اور یہ انذار، بشیراً و نذیرا، یہ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ یہ منظر قیامت کا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یقیناً مجرم ہمیشہ عذاب جہنم میں رہنے والے رہیں گے، ان سے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور وہ مایوس اس میں پڑے رہیں گے، یعنی باہر نکلنے سے مایوس ہو کر وہاں پڑے رہیں گے۔
ایک امید بھی ہوتی ہے نا کہ چلو میں جیل میں ہوں یا اور کوئی سفارش ہو جائے گی، بالآخر نہ بھی ہوئی ایک دن جیل ختم ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، یہ سب سے مایوس ہو جائیں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ تو وہ مایوسی کا عذاب بھی الگ اور جو عذاب ہو رہا ہوگا وہ بھی الگ، نہ ان سے عذاب میں کمی کی جائے گی اور وہ مایوس اس میں پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے انہیں ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور یہ ظلم کیا ہے؟ اللہ کا پیغام نہ سننا اور نہ ماننا، اللہ کی بات نہ ماننا۔ ہمارے نبی آئے، آسمانی کتابیں آئیں، اتنا انہوں نے برداشت کیا اللہ کا پیغام دینے کے لیے، یہ ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود ظالم تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔